بارش آ رہی ہے، لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ اگر یہ محبت کی بجائے مودت ہوتی تو جیسے علامہ سنجید عالم نے کہا نا کہ نہیں جائیں گے چھوڑ کے، امام حسین سے کربلا والوں کو محبت نہیں تھی بلکہ مودت تھی۔ ایک طرف پانی تھا، ایک طرف ساقی کوثر کا بیٹا تھا۔ لوگوں نے کہا پانی کے لیے ساقی کوثر کے لال کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ میں جب بھی اپنے شہر مالیگاؤں میں تقریر کرتا ہوں، میرے شہر کے جتنے لوگ ہوتے ہیں کوئی چھوڑ کے نہیں جاتا کہ سید کو چھوڑ کے جانا یہ کربلا والے ہونے کے خلاف ہے، کوئی نہیں جاتا۔ حتیٰ کہ اللہ اکبر یوٹیوب پہ اٹھا کے دیکھ لے، 6 مہینے کے بچے کو گود میں لے کر میرے شہر کی عورتیں بارش میں خود بھی بھیگتی ہے، بچے کو بھی بھگا کر کے گفتگو سنتی۔ یہ تو فاطمہ کے بیٹے امام عالی مقام کی محفل ہے، ہم کل کہہ سکیں گے امام کربلا میں نہ تھے تو لوگ ہمیں بھگوڑا ہونے کا تانا نہ دے، ہم حسینی ہیں۔ آپ کے یاروں کو پانی نہیں ملا، وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں گئے، اور جے پور کے کریم نگر میں خوب برسا لیکن آپ کی محفل کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ جس کو جانا ہے چلے جائے، ہم کوئی مواخذہ نہیں کریں گے، لیکن کربلائیوں نے کہا تھا حسین تجھے چھوڑ کے جانے والی زندگی پہ لعنت ہے، ہم تجھے چھوڑ کے کیا جائیں گے، اس لیے کہ تجھے چھوڑ کر 1000 دن کی زندگی سے بہتر ہے تیرے قدموں میں ایک دن کی وفا کی زندگی ہو جائے۔ یہ نبی کی عطا ہے جس نے ابو قحافہ کے بیٹے کو صدیق اکبر بنایا، جس نے خطاب کے بیٹے کو فاروق اعظم بنایا، جس نے عفان کے بیٹے کو ذو النورین بنایا، جس نے ابو طالب کے بیٹے کو سید الاولیاء خاتم الولایت بنایا۔ اندازہ فرمائے پھر جس کو جو بنایا ایک تفصیل ہے، لیکن فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تمہیں جو کچھ دیا میں اس پہ کوئی اجرت نہیں لیتا۔ وجہ اجرت مزدور لیا کرتے ہیں، بادشاہ لوگ نہیں لیا کرتے۔ اللہ نے محبوب کو مزدور بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے محبوب کو بادشاہ بنا کر بھیجا۔ مزدور اجرت نہیں چاہیے، ہاں البتہ تحفہ ضرور چاہیے۔ ہاں تحفہ اس لیے کہ تحفہ مزدوری مجبوری میں بھی دی جاتی ہے، لیکن تحفہ صرف محبت میں دیا جاتا ہے، مسرت میں دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں آپ نے کسی کو مزدور رکھا، جیب میں ہے تو بھی دینا پڑے گا، نہیں ہے تو بھی دینا پڑے گا، لیکن تحفہ کب دیتے ہیں؟ جب محبتوں کی گنگا جو ہے وہ دل کے آنگن کے اندر ابل کر کے بہتی ہے، تب کہیں جا کر انسان کسی کو تحفہ دیتا ہے۔ تو کیا کہا؟ اور ایک بات یاد رکھیں، مزدوری دوست بھی دیتا ہے، دشمن بھی دیتا ہے، لیکن تحفہ صرف دوست ہی دیا کرتا ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے اجرت نہیں مانگتے، کیونکہ ہم مزدور بن کر کے نہیں آئے، ہم تو محبوب بن کر کے آئے۔ مزدور کو تحفہ دیتے ہیں، مزدور کو مزدوری دیتے ہیں، اور محبوب کو تحفہ دیا جاتا ہے۔ جے پور والوں اگر گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے تو یاد رکھنا، رسول اللہ مزدور ایلچی ڈاکیا بن کر نہیں آئے بلکہ محبوب بن کر آئے، اور اللہ کی عزت کی قسم ان کی محبوبیت اس طریقے سے مطلق ہے کہ ذرہ ذرہ ان سے محبت کر رہا ہے، قطرہ قطرہ محبت کر رہا ہے۔ آگ کے شرارے جو اٹھتے ہیں، کوئی جا کر پوچھے یہ آگ کس کے عشق میں جل رہی ہے، یہ برستا ہوا پانی کوئی پوچھے یہ کس کے عشق میں اتر رہا ہے، یہ ذرے کس کے عشق میں بکھرے ہوئے ہیں، یہ بادل کس کے عشق میں گرج رہے ہیں، تو ساری دنیا میں یہ کہا جائے گا وہ ایک ہی ہستی ہے جس سے اللہ نے محبت کی ہے تو ساری مخلوق خدا نے محبت کرنی ہے۔ وہ محبوب کل ہے، وہ عالمین کے محبوب ہے۔ جانور بھی ان سے محبت کرتے ہیں، انسان بھی ان سے محبت کرتے ہیں، سورج بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ستارے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، سیارے بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ نام لے کر کے زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ کیا یہ محبت نہیں ہے کہ نبی انگلی اٹھا کر کے اشارہ کر دے تو چاند اپنا سینہ چاک کر دے، 2 ٹکڑے ہو جائے؟ کوئی 2 ٹکڑے ہوتا ہے؟ ٹکڑے نفرت میں نہیں ہوتا، ٹکڑے عشق میں ہوتا ہے۔ جب عشق چھاتا ہے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ عشق ہے اس کے پاس، آپ کچھ بھی کہہ لیں، یہ عشق ہے۔ سورج پلٹ آیا، یہ اس کے دل میں محبت ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ ایک بات کہوں، جو پاگل ہوتا ہے وہ نفرت کرتا ہے، اس لیے پاگل پتھر مارتا ہے،
پاگلوں کو کوئی اچھا نہیں لگتا اس لیے وہ پتھر مارتے ہیں، لیکن اندازہ کریں جو پاگل ہو جائے وہ بھی اگر سچا ہے پاگل پن میں تو وہ بھی نبی سے نفرت نہیں کر سکتا۔ بلکہ انسان تو انسان پاگل، اگر جانور بے عقل بھی پاگل ہو جائے سب کو کاٹتا ہے لیکن نبی کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے نا وہ روایت۔ میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن دو جملے میں جن کو نہیں پتہ ہے ان نوجوانوں کو بیان کرتا ہوں، اپنے نبی کی شان کے ذرا سن لو۔ ہمارا نبی کلمہ ہم نے کس کا پڑھا ہے؟ سب نبی شان والے، ان شان والوں میں شان والا۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ پاگل ہو گیا اور سب لوگوں کی کھوپڑی پر حملہ کرتا تھا۔ لوگوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ایک اونٹ مدینہ منورہ میں پاگل ہو گیا ہے۔ سرکار نے کہا چلو۔ جب آقا تشریف لائے تو حضور اس پاگل اونٹ کے قریب گئے۔ لوگ حیران تھے کہ حضور پاگل اونٹ کے قریب جا رہے، وہ سر پہ حملہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضور اس پاگل اونٹ کے قریب گئے، اس اونٹ نے نبی کے قدموں پہ سر رکھ کر کے رونا شروع کیا۔ یعنی اونٹ پاگل تھا لیکن اس کو بھی احساس تھا کہ نبی اور ہے اور عام بشر اور ہے، نبی اور ہے، خیر البشر اور ہے اور عام بشر اور ہے۔ اگر 8 سال کا درس نظامی پڑھ کر کے بشر اور خیر البشر میں فرق نہیں ہوتا تو کیا مدینے کے اس پاگل اونٹ سے بھی غیر گزرا ہو گیا کہ انسان جو ہے کہہ رہا ہے نبی میری طرح ہے نادان۔ پاگل ہونے کے بعد بھی اونٹ کو یہ معرفت ہے کہ ابو بکر بھی ساتھ آئے ہیں اور سید البشر بھی ساتھ آئے ہیں، حملہ سب پر ہو رہا ہے لیکن آمنہ کے لال کے قدموں میں سجدہ کیا جا رہا ہے۔ اپنے مولا کی یہ بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ الا المودۃ، مگر یہ الا جو ہے نا اس میں بڑے راز ہوتے ہیں۔ الا جب سب کا انکار ہو جاتا ہے تو الا کے بعد پھر کسی کا اقرار ہوتا ہے۔ تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتے، اگر دینا ہی چاہتے ہو الا المودۃ فی القربہ، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور محبت کی تک انہوں نے محبت کے متعلق بیان کیا بھائی سید محمد قادری صاحب نے کہ محبت نہیں کہا بلکہ مودت کہا۔ بس اسی پر گفتگو اینڈ کی طرف جاتی ہے، غور کرنا توجہ۔ الا المودۃ فی القربہ، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ تو پوچھا یا رسول اللہ اس آیت میں آپ کے قرابت دار کون ہیں جن سے محبت کریں؟ اب سنتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، شرف المعبد حضرت سیدنا جو ہے وہ امام یوسف نبہانی، اسی طریقے سے اللہ اکبر امام قرطبی، اسی طریقے سے اللہ اکبر امام نصفی، اسی طریقے سے اللہ اکبر حضرت جو ہے وہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی کتب کے اندر، کثیر کتب کے اندر جو ہے وہ یہ بات فرمائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں، سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب جد الممتار کے اندر اس شعر کے تحت یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا ہے۔ یہ فرض کیا ہے تو آیت کون سی مراد ہے؟ الا المودۃ فی القربہ۔ تو مودت کسے کہتے ہیں؟ بس انہوں نے جہاں چھوڑا تھا وہیں سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ مودت کا مطلب کیا ہے؟ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے اللہ اکبر، آپ نے سنا، میں جملوں کو اب نہیں دہراتا لیکن اشارے کرتا ہوں، محبت کی تفسیر میں کہا بھائی نے کہ وہاں جدائی بھی ہے اور وصل بھی ہے، ہجر بھی ہے، وصل بھی ہے، قربت بھی ہے، دوریاں بھی ہے۔ یہ بھی کہہ دوں محبت میں تو میں بھی ہے، محبت میں زگ زگ بگ بگ بھی ہے، محبت میں اکڑنا بھی ہے، محبت میں اکھڑنا بھی ہے، محبت میں ناراض ہونا بھی ہے، محبت میں معصوم اداؤں کے ساتھ کسی سے روٹھ جانا بھی ہے، محبت میں پیٹ پھیر کر چلے جانا بھی ہے، محبت میں آنکھیں بند کر سونے کی ایکٹنگ کرنا بھی ہے، محبت کے اندر جو ہے اللہ اکبر جاگتے ہوئے اپنے آپ کو سونا ثابت کرنا بھی ہے، محبت میں اللہ اکبر روتے ہوئے مسکرانے کی، اللہ اکبر دو ادائیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے دھوپ اور بارش ایک ساتھ جلوہ نما ہو، اس طریقے کی کیفیت ہے۔ لیکن مودت خالص ہوتی ہے، مودت میں ہجر نہیں ہے، مودت میں صرف وصل ہے، مودت میں
اکڑنا نہیں ہے، مودت میں جھکنا ہے، مودت میں پیٹھ پھیرنا نہیں ہے، مودت کے اندر جو ہے اللہ اکبر سب کچھ لٹا دینا ہے، مودت میں پیٹھ پھیر کر جانا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے یار کا ہو جانا ہے۔ ان کے کوچے میں رہو، نقش کفے پا بن کر، کوئی مٹا تو سکے پر کوئی اٹھا نہ سکے، اسی کو مودت کہتے ہیں۔ اگر آسان زبان میں کوئی سمجھنا چاہتا ہے، مچھلی جو ہے وہ پانی سے محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے۔ محبت تو جیتے جی ہوتی ہے، مرنے کے بعد تو کون میں کون، اللہ اکبر۔ اسی لیے بیویاں شریک حیات ہوتی ہے، شریک ممات نہیں ہوتی، اللہ اکبر۔ مجنو کی قبر کہاں ہے اور لیلا کی قبر کہاں، شیری کی قبر کہاں ہے، فرحات کی قبر کہاں؟ مرنے کے بعد تو بہرحال محبت کرنے والے جدا ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مودت میں مرنے کے بعد بھی جدائی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، غور فرمائے، مچھلی پانی سے مودت کیسے کرتی ہے؟ پانی کے اندر رہتی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، اور جب پانی سے نکال دی جائے تو تڑپتی ہے۔ ایک بات اور کہوں، محبت میں کوئی اور بہتر ملتا ہے تو بے وفائی ہوتی ہے، لیکن مودت میں بہتر بھی مل جائے تو پھر اس کے بعد اس کے بغیر چین نہیں آتا جس سے مودت ہوتی ہے۔ میں مودت کی بات کر رہا ہوں۔ محبت میں کوئی بہتر ملے تو پہلے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کھانے سے محبت ہے، بہت بھوک لگی ہے، دال روٹی ملا تو آپ نے کھا لیا، محبت تھی نا، لیکن اگر پھر اس کے بعد بریانی ملی تو دال چھوڑ دیا آپ نے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں کتنی لمبی کروں یہ بھی اس لیے کہ موسم مجھے ڈراتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ موسم خراب ہے، واللہ تینوں موسم میں کوئی موسم خراب نہیں ہو سکتا۔ کبھی مت کہا کرو موسم خراب ہے، گرمی بھی ضروری ہے، بہت اچھی ہے، سردی بھی ضروری ہے، بہت اچھی ہے، اور برسات بھی ضروری ہے، بہت اچھی ہے۔ میرے بہت سے دوست کہتے ہیں دعا کر کے پانی رکوا دیں۔ میں نے کہا جلسے کی ضرورت صرف مسلمانوں کو ہے، لیکن پانی کی ضرورت سب کو ہے، بارش کی ضرورت سب کو ہے، چرند کو بھی ہے، پرند کو بھی ہے، پھولوں کو بھی ہے، کانٹوں کو بھی ہے۔ اس لیے ہم بند کرنے کی بات نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے ہاں بند نہیں ہے، اس لیے ہم بند کرنے کی بات نہیں کرتے، ہم تو ہمیشہ آنے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال جتنے ٹائم میں موسم اجازت دے گا، اللہ کی مرضی، اتنے ٹائم میں جہاں پر موسم نے اپنا زور دکھایا، میری گفتگو وہیں پہ ختم ہو گئی۔ بلکہ اگر میں مودت کا معنی سمجھانے میں کامیاب رہا تو یاد رکھیے کہ یہ محفل بھی کامیاب ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ میں کوئی مشکل تو نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات آسان ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر حیرت سے کیوں تک رہے ہو بھائیو؟ ذرا کچھ بولنا چاہیے نا تو سمجھ میں آئے۔ آپ ایسے حیرت سے تک رہے ہو جیسے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ مچھلی جو ہے وہ پانی سے مودت کرتے، محبت نہیں کرتی۔ محبت میں یہ ہے، ایک بات دیکھیے، مثال کے طور پہ مقرر سے محبت کرتے ہیں، اس سے اچھا ملے گا تو بولو چھوڑ جاؤ گے کہ نہیں چھوڑ جاؤ گے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے صاحب؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے بارش آ رہی ہے، لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اگر یہ محبت کی بجائے مودت ہوتی تو جیسے علامہ سنجید عالم نے کہا نا کہ نہیں جائیں گے چھوڑ کے، امام حسین سے کربلا والوں کو محبت نہیں تھی بلکہ مودت تھی۔ ایک طرف پانی تھا، ایک طرف ساقی کوثر کا بیٹا تھا، لوگوں نے کہا پانی کے لیے ساقی کوثر کے لال کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ میں جب بھی اپنے شہر مالیگاؤں میں تقریر کرتا ہوں، میرے شہر کے جتنے لوگ ہوتے ہیں کوئی چھوڑ کے نہیں جاتا کہ سید کو چھوڑ کے جانا یہ کربلا والے ہونے کے خلاف ہے، کوئی نہیں جاتا۔ حتیٰ کہ اللہ اکبر یوٹیوب پہ اٹھا کے دیکھ لے، 6 مہینے کے بچے کو گود میں لے کر میرے شہر کی عورتیں بارش میں خود بھی بھیگتی ہے، بچے کو بھی بھگا کر کے گفتگو سنتی، اس لیے کہ یہ رشتہ ہی الگ ہے مودت کا۔ لیکن بہرحال جن کو جانا ہے میں ان کو روکتا نہیں، یہ تو فاطمہ کے بیٹے امام عالی مقام کی محفل ہے۔ ہم کل کہہ سکیں گے امام کربلا میں نہ تھے تو لوگ ہمیں بھگوڑا ہونے کا تانا نہ دے، ہم حسینی ہیں۔ آپ کے یاروں کو پانی نہیں ملا، وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں گئے، اور جے پور کے کریم نگر میں خوب برسا لیکن آپ کی محفل کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ اب بات ہوگی، جن کو جانا ہے کوئی پابندی نہیں، لیکن بس اتنا ہے، یہ تو محبتوں کی بات ہے۔ حالانکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے بارش ابھی ذکر حسین کر رہا ہوں، آنا نہیں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ حسین بادشاہ کی اتنی حکومت ہے،
کہ وہ رک جائے گی، لیکن پھر کہہ رہا ہوں ہم بند کرانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو بلانے والے لوگ ہیں۔ اس لیے کہ باران اللہ کے نظام میں کون عمل دخل کرے؟ ہم بہت گنہگار لوگ ہیں، مگر جن کے دامن سے وابستہ ہے وہ بہت بڑے لوگ ہیں، اس لیے ان کے واسطے سے سنی جاتی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں ورنہ ختم کروں۔ یہ چھتری ادھر کیمرہ ادھر ہٹا لو۔ سب کو اپنی اپنی فکر ہے، ہمیں اپنی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے محبت نہیں کی، ہم نے مودت کی ہے۔ ہاں، اور یہ پورا مجمع مودت والا انشاءاللہ، یہ میرے علماء بھی انشاءاللہ مودت والے، اور انہی کی مودت سے تو ہم نے مودت سیکھی ہے۔ میں اگر بات آگے بڑھاؤں تو سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ آپ لوگ اس کو جو ہے وہ سائڈ کرے، ورنہ مجھے ان کے سر نہیں دکھتے، اور یہ مجھے دکھتے نہیں تو مجھے مزہ نہیں آتا۔ تو آپ تھوڑا سا اس کو سائڈ کریں اپنے کیمرے کو، اور پھر اس کو بھی جو ہے وہ ٹوپی ٹوپا جو پہنانا ہے پہنا لو، لیکن اس کو سائڈ کرو۔ ایک بار سب بلند آواز سے درود شریف پڑھو۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ میرے بھائیو، اب تک آپ کسی کی محبت میں بھیگے ہو، آج حسین بادشاہ کی محبت میں بھیگ کے دیکھو۔ ہاں، یہ بھیگنا بھی قیامت کے دن پسینے میں بھیگنے سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ ایک بار پھر نبی اور آل نبی میں بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ سیدہ کہے گی بابا دیکھیں جے پور کے کریم نگر میں بیٹھ کر آپ کے غلام میرے حسین بادشاہ کا ذکر کیسے بارش میں سن رہے ہیں۔ سیدہ نے بابا کو سفارش کر دی ان کے، تو تمہارا بھی بیڑا پار ہے، میرا بھی بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ ہم لنگڑے لولے اندھے بہرے گونگوں کی محفل نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کی محفل کر رہے ہیں۔ ہم آتے بھی ہیں تو نگاہ میں ہوتے ہیں، جاتے بھی ہیں تو نگاہ میں ہوتے ہیں، ہم بیٹھتے بھی ہیں تو نگاہ میں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نیت جو لے کر آتے وہ بھی نگاہ میں ہوتے ہیں۔ ارے اللہ اکبر، جو نگاہ میں ہوتے ہیں انہی کو بلایا جاتا ہے، سب کو بلایا بھی نہیں جاتا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہی ہیں وہ آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں۔ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ بات آگے بڑھاؤں جے پور کے غیور جوانوں، میں بات عرض کر سکتا ہوں، کسی میں کوئی پابندی نہیں، مولا حسین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہہ دوں جس کو جانا ہے چلے جائے، ہم کوئی مواخذہ نہیں کریں گے، لیکن کربلائیوں نے کہا تھا حسین تجھے چھوڑ کے جانے والی زندگی پہ لعنت ہے، ہم تجھے چھوڑ کے کیا جائیں گے، اس لیے کہ تجھے چھوڑ کر 1000 دن کی زندگی سے بہتر ہے تیرے قدموں میں ایک دن کی وفا کی زندگی ہو جائے۔ نعرہ بھی تو ذرا عاشق مردوں کی طرح لگاؤ، ایک بولتا ہے دوسرا کوئی جواب ہی نہیں دیتا ہے۔ میرے نام کا نعرہ نہیں لگے، میرے آقاؤں کے نام کا نعرہ لگے بس۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ دور سے سننے والوں کو لگنا چاہیے کہ عاشق مرد بیٹھے ہوئے اندر، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر۔ سن لیجئے چلیے اس خوبصورت موسم میں ایک نعرہ اور لگا لیتے، میں کہوں گا یا حسن تو سب مل کے کہیں گے یا حسین، یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن۔ مچھلی پانی سے محبت
نہیں کرتی، مودت کرتی ہے۔ اس لیے کہ محبت میں اگر کوئی بہتر ملے تو چھوڑ کر کے کہیں اور چلا جاتا ہے، لیکن مودت میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی میرے محبوب سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کو کسی بہتر جگہ پہ بھی قرار نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ توجہ میری طرف آپ کی، اللہ آپ کو نوازے، آپ کی نسلوں کو نوازے۔ جے پور میں کریم نگر میں بیٹھ کے ذکر حسین سننے والوں، اللہ تمہاری نسلوں کو آباد کرے۔ وہ بے ہاتھ کا میرا بادشاہ جسے دنیا غازی عباس کہتی ہے، آپ سب کو نوازے، بے اولادوں کو اولاد عطا کرے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنائے۔ اللہ تم سب کو، تمہاری نسلوں کو مودت اہل بیت نصیب فرمائے، عظمت صحابہ اور احترام صحابہ کے ساتھ۔ توجہ کریں، مچھلی پانی میں ہے، پانی میں ہے، مودت کرتی ہے، چھوڑ کر نہیں جائیں گے، لیکن مچھلی کو پانی سے اٹھایا، مخمل کی چادر پہ ڈالا۔ بولو پانی سے بہتر مخمل کی چادر ہے کہ نہیں ہے؟ مخمل کی چادر نرم ہے، مخمل کی چادر میں گداز ہے، مخمل کی چادر میں سوز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کو لا کے ڈال دیں، وہ تڑپتی رہے گی، تڑپتی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت نہیں کرتی، وہ مودت کرتی ہے، اس لیے اس کو پانی کے سوا کوئی چاہیے ہی نہیں، وہ مودت کرتی ہے۔ ایک بات بتاؤں، مودت کیا ہوتی ہے؟ زندگی میں تو بغیر نہیں رہتے، لیکن مرنے کے بعد بھی نہیں رہتے۔ مچھلی پوری زندگی پانی میں رہی، اس کے بعد جو لوگ تجربہ کار ہے وہ جانتے ہیں، جو لوگ گھریلو خاندانی لوگ کھانے پینے والے وہ جانتے ہیں کہ اگر مچھلی پکتی ہے، مچھلی کو آپ نے نکالا، پانی سے ٹکڑے ٹکڑے کیا، آگ میں جلا دیا، آگ میں جلانے کے بعد گلا دیا، گلانے کے بعد کھا لیا، 32 دانتوں تلے چبنے کے بعد جو ہے پیٹ میں چلی گئی مچھلی۔ مچھلی جانے کے بعد علماء علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، کسی ڈش کو کھانے کے بعد اتنی پیاس نہیں لگتی جتنا مچھلی کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد زیادہ پیاس کیوں لگتی ہے؟ حکیموں سے پوچھو، طبیبوں سے پوچھو، دانشوروں سے پوچھو، تو مچھلی بتا رہی ہے کٹ گئی ہوں مگر پانی سے رشتہ ختم نہیں ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہوں، پانی سے رشتہ ختم نہیں ہوا ہے، جل گئی ہوں، جلا دی گئی ہوں، لیکن پانی سے رشتہ ختم نہیں ہوا ہے، اور دانتوں تلے چبا دی گئی ہوں مگر پانی سے رشتہ ختم نہیں ہوا ہے، وجود اپنا مٹ گیا ہے لیکن رشتہ مودت قائم ہے۔ پیٹ میں بھی جا کے کہتی ہے پانی پانی پانی، تو تم پیتے رہتے ہو، پانی پہنچاتے رہتے ہو۔ اب دیکھو یہ مودت ہے کہ مر کے بھی رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، اسی کو مودت کہتے ہیں۔ پانی کے سوا مچھلی کسی پہ راضی ہی نہیں ہوتی، اس لیے دانتوں تلے چبانے والا بھی مجبور ہو جاتا ہے پانی سے چھین کر، پانی چھین کر پانی پہنچانے کے لیے۔ ارے جب تک زندہ تھی تڑپاتا رہا پانی کے لیے، مر گئی تو ایسا مطالبہ کیا کہ تڑپ تڑپ کر پانی دینے پہ مجبور ہو گیا، یعنی اس کی مراد پوری ہوئی۔ مودت کرنے والی مچھلی جیت گئی کیونکہ اس نے مودت کا حق ادا کیا، لوگ اس کو پانی وہاں بھی پہنچاتے ہیں۔ اب آئیے بلا تمثیل اللہ نے کہا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے حبیب کی آل سے مودت کرو، یعنی زندہ رہو تو بھی ان کے بغیر نہیں رہنا، اور مر جاؤ تو ان کے بغیر نہیں رہنا۔ اور ایک بات بتاؤں، زندگی میں تم ان کے بغیر نہیں رہو گے، مرتے وقت ان کے بغیر نہیں رہو گے تو اللہ کرم کرے گا، تمہاری قبر میں ان کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور جنت میں کون کہاں جائے گا، کون کہاں رہے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کون درخت کے نیچے، کون محل میں، کون نہر میں، کون یہاں، کون وہاں، لیکن جس نے مودت کی، رسول اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے، میری آل سے محبت کرے گا، جنت میں جہاں ہم رہیں گے وہیں پنجتن ہی رہے گا۔ اس لیے کہ مودت کرنے والوں کو جانتے ہیں کہ یہ جنت میں رہ نہیں سکتے، ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے، تو اس لیے اپنے ساتھ کر لیا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ایک بات اب بات سمیٹتے ہوئے، بہت امتحان نہیں لوں گا، ذرا توجہ کریں۔ جب مودت ان کو چھوڑ کر کوئی بھاتا ہی نہیں، ان کو چھوڑ کر کوئی بھاتا ہی نہیں، ان کو چھوڑ کر
کوئی تصور میں آتا ہی نہیں، ان کو چھوڑ کر کوئی جچتا ہی نہیں، ان کو چھوڑ کر کوئی بچتا ہی نہیں۔ تو پھر یہی تو محبت اور مودت ہے۔ اب ایک سوال کرتا ہوں، اگر واقعی تم نے مودت کی ہے تو مچھلی کو پانی سے نکال کے مخمل پہ ڈالا تو تڑپی کہ نہیں تڑپی؟ بولو بھائی تڑپی کہ نہیں تڑپی؟ تڑپی۔ تو تم پنجتن کو چھوڑ کر جتنا وقت گانے میں گزارتے ہو، پھر تمہیں سکون کیسے ملتا ہے؟ اس لیے کہ دو ہی چیز ہو سکتی ہے، جب آپ جڑے ہوں گے پنجتن سے تو اتنی دیر آپ گانوں سے نہیں جڑے ہوں گے، اور جتنی دیر آپ گانوں سے جڑے ہوں گے اتنی دیر آپ پنجتن سے نہیں جڑے ہوں گے۔ اس لیے کہ ایک دل میں کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، یا گانے کی محبت یا پنجتن کی محبت، یا گناہ کی محبت یا پنجتن کی محبت، یا زنا کی محبت یا پنجتن کی محبت، یا حرام لقمے کی محبت یا پنجتن کی محبت، یا نشے کی محبت یا پنجتن کی محبت۔ یزید کے دل میں زنا کی محبت تھی، اس لیے پنجتن نہ تھے۔ یزید کے دل میں بانسری کی محبت تھی، اس لیے پنجتن نہ تھے۔ یزید کے دل میں نشے کی محبت تھی، اس لیے پنجتن نہ تھے۔ اب میں کیا کہوں، نعرہ ہی تو پنجتنی نہیں بناتا، نعرہ ہی تو مودت کا ثبوت نہیں ہے۔ مودت کا ثبوت کیا ہے؟ سب نقصان اٹھا لو، پنجتن کو نہ چھوڑو۔ اس سے کوئی یہ مراد نہ لے کہ ہم صرف پنجتن کو مانتے، کسی کو نہیں مانتے۔ سچا پنجتنی وہی ہے جو عظمت صحابہ کو دل میں رکھ کے پنجتن سے پیار کرے۔ یہ وضاحت کے ساتھ سن لیں، لیکن سنو، میں بات آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو کہا گیا کہ یا تو آپ اہل بیت چھوڑیں یا تو دنیا چھوڑیں۔ اندر کی گفتگو یہ تھی، جسے دنیا امام اعظم کہتی ہے وہ ایسا کشتہ عشق آل رسول تھا کہ امام اعظم نے اپنی 40% آمدنی اہل بیت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ امام اعظم اپنے گھر میں اس وقت تک پھل نہیں کھاتے تھے جب تک اہل بیت کے گھر میں پھل نہیں پہنچا دیتے تھے۔ امام اعظم کہتے تھے جو اہل بیت کا سپورٹ کرے گا، ساتھ دے گا، اللہ اس کو بدر و احد میں شرکت کا ثواب عطا کرے گا۔ بڑا پرچار کرنے والی ہستی امام اعظم۔ بادشاہ نے کہا چھوڑ دو زید کا سپورٹ کرنا، آل رسول کی امداد کرنا، نفس زکیہ کی امداد کرنا چھوڑ دو۔ امام نے فرمایا مودت میں چھوڑنا ہے ہی نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ کہا مار ڈالو۔ تو کہا مار ڈالنے کے لیے یہ تو نہیں چلے گا نا کہ کہوں گا کہ ایک بندہ آل رسول سے محبت کرا تھا، ہم نے مار ڈالا تو تختہ ہی الٹ جائے گا، تب کریں کیا؟ تو اس کو کہتے ہیں ناچ نہ آئے تو آنگن ٹیڑھا۔ اس نے کیا کیا؟ امام اعظم کو عشق اہل بیت کی سزا دینے کے لیے قاضی بننے کا عہدہ پیش کیا۔ قاضی بنو۔ امام اعظم نے کہا میرے نبی کی حدیث ہے جس کو قاضی بنایا گیا اس کو الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا، تو میں نے الٹی چھری سے ذبح نہیں ہونا ہے، میں نے تو قاضی نہیں بننا۔ کہا اچھا، تو پھر اللہ کی قسم ہم تمہیں قاضی بنائیں گے۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم میں قاضی نہیں بنوں گا، اور میں تو مجھ سے زیادہ کفارہ ادا کرنے کے اسباب آپ کے پاس ہے، آپ قسم توڑ کے کفارہ ادا کر دو۔ تو کہا جیل جاؤ گے۔ کس لیے؟ محبت۔ آج محبت اہل بیت آسان ہے، اہل بیت سے محبت کر دو، کھچڑا بھی کھانے ملتا ہے، شربت بھی پینے ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے نا، لیکن ان کو دیکھو جو اصلی محبت اہل بیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ محبت اہل بیت میں ان کو کہاں ڈالا گیا؟ جیل میں، اور روزانہ عصر کے بعد جیل سے نکالا جاتا اور امام کے سر پر جو ہے وہ چابک مارے جاتے، زور سے چلا کر کے کہتے بولو قاضی بنو گے کہ نہیں بنو، اور خاموشی سے کہتے اہل بیت چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو۔ امام اعظم کہتے نہ کل چھوڑا تھا نہ آپ، اس لیے کہ اہل بیت وہ ہے ہی نہیں جن کو چھوڑا جائے، اور ان کو چھوڑنے کے بعد باقی کچھ بچتا ہی نہیں۔ اہل بیت کو چھوڑو گے تو اہل بیت کا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارے پاس بچے گا ہی کچھ نہیں، ایمان تک نہیں بچے گا۔
آپ کیا باتیں کرتے ہو؟ میرے امام اعظم ابو حنیفہ سرکار نے کہا دنیا چھوڑ دوں گا لیکن محبت اہل بیت نہیں چھوڑ سکتا۔ بالآخر بادشاہ مجبور ہوا اور مجبور ہو کر امام اعظم کو چپکے سے اس نے زہر دے دیا، اور زہر دیا تو پھر میرے اور تمہارے امام، کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ جیل میں شہید ہو گئے زہر کھلانے کی بنیاد پر۔ لیکن آپ کو پتا ہے جس نے اہل بیت سے وفا کی، اہل بیت نے کسی کا احسان نہیں رکھا، وہ ہم سے محبت کرنے والے، ہمارے ڈنکا بجانے والے، ہم شرق و غرب میں تیری عصمتوں کے ڈنکے بجا دیں گے۔ اور آج بھی دیکھو جہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں وہاں حنفی موجود ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت کا اور کتنے عزت کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ دفن کیے گئے۔ پورا بغداد کھچا کھچ بھرا تھا، لوگ کہتے تل دھرنے جگہ نہیں تھی۔ صبح کو تدفین شروع ہوئی اور لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن تک لوگ مٹی ڈالتے رہے۔ منصور جس نے نام آ گیا، معافی چاہتا ہوں، کہ جس بادشاہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو شہید کیا، وہ قبر پر آ کر کے سر رکھ کے رونے لگا کہ امام جب میں زندہ تھا تب بھی تم نے مجھے جب تم زندہ تھے تب بھی تم نے مجھے شکست دی، اور وصال کے بعد تو ایسی شکست دی کہ شکست کا داغ میں زندگی میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ پتہ چل گیا مجھے کہ سروں پر دشمن اہل بیت کی حکومت ہے اور دلوں پر غلامان اہل بیت کی حکومت ہے۔ امام مالک کو کہا گیا، مالک کون مالک؟ امام دار الحجرہ امام محمد مالک ابن انس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ اے مالک محبت اہل بیت چھوڑ دے۔ کہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو کہا چلو اب تمہیں ذلیل کریں گے۔ آپ کے مونڈے اتنا مارا کہ مونڈے اتار دیے، توڑ دیے، مونڈے اتار دیے، منہ کالا کیا اور گدھے پہ گھمانے لگے۔ کہا یہ دیکھو مالک ہے۔ تو امام مالک کہتے تھے مدینے والوں، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں مالک ابن انس امام دار الحجرہ ہوں۔ اور یاد رکھنا کل بھی اہل بیت سے محبت کرتا تھا، آج اس ذلت کے ماحول میں بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ کل جو کہتا تھا آج بھی کہتا ہوں، یہ انہوں نے محبت کی ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہمیں کوئی مارتا ہے محبت اہل بیت کرنے پہ؟ ہمیں تو انعام ملتے ہیں، نذرانے ملتے ہیں، تقریریں ہوتی ہے، عزتیں ہوتی ہے، نعرے لگتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، پھر بھی ہم ویسے محبت نہیں کرتے جیسی کرنا چاہیے۔ بات یاد رکھنا، اہل بیت سے محبت انڈائریکٹ رسول اللہ سے محبت کی نشانی ہے، اور ہم جو کچھ اہل بیت کے ساتھ کرتے ہیں وہ رسول اللہ پہ انڈائریکٹ اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایک بات مجھے یاد آئی کہ ایک مرتبہ ایک سید زادہ ایک بزرگ کے پاس پڑھتا تھا، اور وہ بزرگ کو اللہ پاک نے یہ شان عطا کی تھی کہ روزانہ ان کو رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی تھی رات کے وقت۔ ایک دن ان کو جو ہے انہوں نے پڑھاتے پڑھاتے سید کو پیٹ پہ مارنے کے بعد حضور کی زیارت بند ہو گئی، بہت دنوں تک زیارت نہیں ہوئی۔ ایک بزرگ سے کہا حال بہت برا ہے، زیارت رسول ہوتی تھی زیارت نہیں ہو رہی ہے، کیا کریں؟ تو اس وقت بزرگ نے کہا ٹھیک ہے ہم عرضی لگائیں گے۔ عرضی لگی، اس کے بعد زیارت ہوئی تو حضور علیہ السلام کے قدموں کو پکڑ کے انہوں نے خواب میں روتے ہوئے کہا سرکار آپ زیارت نہیں کراتے۔ آقا نے فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا؟ توجہ کرنا، یہ خاص بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد میں اینڈ پر گفتگو کروں گا، ذرا توجہ کرنا۔ اینڈ کرنا چاہتا ہوں گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے اس سے کہا، اس محدث سے کہا، ان سے کہا تو نے مجھے کیوں مارا؟ تو نے مجھے کیوں مارا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ قربانت شوم، میری جان آپ پہ قربان، میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں؟ میں تو آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آقا آپ میری جان ہو، میرے ایمان کی جان ہو، ایمان کا ایمان ہو، یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں؟ آقا نے فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا؟ عرض کی حضور میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں جبکہ میں آپ کی شفاعت کا امیدوار ہوں، آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ آقا نے فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا؟ وہ سمجھ گئے اب بحث نہیں کرنا۔ عرض کی مالک آپ فرما دے ہوا کیا ہے؟ تو وہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ اس محدث نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی پیٹھ سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ 5 انگلیوں کے نشان رسول اللہ کی پشت پر موجود تھے۔
عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا تو نے وہ جو سید کی پیٹھ پہ مارا نا میری آل کی پیٹھ پہ، تو اس کی آل، اس کی پیٹھ پر جو تو نے مارا تو وہ پنجوں کا نشان یہ میری پشت پر لگا ہے۔ حضور اپنی آل سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار۔ اب میں سوچتا ہوں کہ جب اس محدث نے انجانے میں شاگرد سمجھ کر اپنے شاگرد کو جو نبی سے نسب رکھتا تھا پیٹھ پہ مارا تو نشان حضور کی پیٹھ پہ پڑ گئے، وہ تو اللہ اکبر جو نبی کا ڈائریکٹ بیٹا ہے، جسے قرآن ابنا انا کہتا ہے، جب اس کے وجود پر تیر چل رہے ہوں گے تو رسول اللہ کے وجود پر کیا گزر رہی ہوگی؟ جس نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہوگا اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ جس نے امام قاسم کا لاشا اٹھایا ہوگا اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے بلکہ صحیح میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بتا دیا تاکہ امت کو پتا چل جائے کہ نبی کے دل پہ 61 ہجری کے 10ویں محرم کو نبی کے دل پہ کیا گزری تھی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کو بتا دیا کہ 61 ہجری کی 10ویں محرم کو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزری تھی۔ قریب نگر میں بیٹھنے والوں غیور حسینیوں سنو، یہ دو بزرگوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ جب محرم کی 61 ہجری کی 10 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، ام المومنین سیدہ ام سلمہ سو رہی تھی اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی سو رہے تھے۔ انہوں نے خواب میں کیا دیکھا؟ رسول اللہ کی زلفیں بکھری بکھری ہے۔ اللہ اکبر! جب میں اس مقام پر آتا ہوں تو میرا کلیجہ کانپ جاتا ہے کیونکہ حضور کی زلفیں کبھی نہیں بکھری تھی۔ احد کے ہنگامے نے نبی کی زلفوں کو بکھرنے نہیں دیا، خندق کے ہنگاموں سے نبی کی زلفیں کبھی نہیں بکھری۔ احد کے اندر دندان شہید ہوئے مگر زلفیں نہیں بکھری۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بہت تفصیل سے کبھی بیان کر چکا ہوں ہر جگہ پر کہ نبی کی زلفیں اس لیے نہیں بکھرتی تھی کہ شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو، مگر اللہ اکبر 70 شہیدوں کا جنازہ پڑھایا احد میں مگر زلفیں نہیں بکھری۔ مگر 61 ہجری کی 10ویں محرم کو نبی کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، داڑھی پر گرد و غبار چوم رہے ہیں۔ مورخین نے تو لکھا ہے کہ داڑھی پر گرد و غبار دیکھا گیا، لیکن میں فکر رضا کا وارث ہوں، فکر رضا ہماری محافظ ہیں، اس لیے میں بہت محتاط جملے میں بات کر دوں۔ حضور کی داڑھی شریف پر گرد و غبار چوم رہے تھے، حضور کا جسم پر جو جبہ لباس تھا وہ خون آلود تھا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ حضور 61 ہجری 10ویں محرم کو جمعہ کے دن ام المومنین ام سلمہ کے خواب میں نظر آئے، روتے ہوئے نظر آئے، حضرت ابن عباس کے خواب میں روتے ہوئے نظر آئے اور کہتے ہیں، یہ دونوں کہتے ہیں دونوں کا خواب بالکل سیم ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے یہ تو خواب ہے، یاد رکھنا نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، صحابی خواب بیان کر دے تو وہ حدیث کے زمروں میں آتی ہے، اس لیے یاد رکھنا۔ شیشی ایک بوتل تھی جو رسول اللہ کے ہاتھ میں تھی اور حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی یہ کیفیت دیکھی تو دونوں نے الگ الگ خواب دیکھا، دونوں کا خواب مکس کر کے بیان کر رہا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ قربانت شوم، آقا ہم آپ پر قربان ہو جائیں، ہماری جانیں آپ پہ قربان ہو جائیں۔ حضور یہ بکھری ہوئی زلفیں، یہ گرد و غبار داڑھی شریف کو چومتے ہیں اور جبے پر میرے آقا خون کے دھبے۔ کیا ہوا؟ آقا نے فرمایا ابھی ابھی حسین کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں، میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا، صبح سے لے کر اب تک میں اپنے بیٹے حسین اور اس کی اولاد و آوان و انصار کا خون اس بوتل میں جمع کر رہا تھا۔ پتا چلا سنیوں، لوگ دیکھ رہے تھے کہ خون زمین پہ گر رہا ہے، اللہ کے نبی کو امام حسین کے غلاموں کے خون کا اتنا لحاظ ہے کہ حضور نے خون زمین پہ گرنے نہیں دیا بلکہ اس کو بوتل میں سمیٹ لیا۔ ذرا غور تو فرمائے، یہ ہے امام حسین کی اہمیت، یہ ہے رسول اللہ کے دل پر اہل بیت کے ساتھ جو سلوک کرتے ہو اہل بیت کے ساتھ، اس کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ حضور پہ پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی مر کے مٹی میں نہیں ملے، ہمارے نبی زندہ ہیں، ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ بلکہ ایک بات میں آپ سے کہوں، ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جسے دنیا تیمور لنگ کہتی ہے۔ تیمور لنگ کی موت کے بعد اس نے دیکھا کسی نے اس کو خواب میں دیکھا رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہے، تو اس کے کسی دوست نے پوچھا اے دشمن خدا تو یہاں کیسے آیا؟ اس سے پہلے کہ تیمور جواب دیتا اللہ
کے رسول نے فرمایا یہ کیسا بھی تھا لیکن میری اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، میری اہل بیت سے پیار کرنے والا تھا، تو مرنے کے بعد اس کو یہ مقام نصیب ہوا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اہل بیت سے محبت کی بات کرتے ہیں لیکن بہت معافی کے ساتھ۔ اب ذرا غور سے سننا، میری تقریر کے اینڈ کا حصہ غور سے سننا، کچھ یاد رہے نہ یاد رہے۔ دیکھو، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ کیا لحاظ کرنا پڑتا ہے؟ ایک ہوتا ہے جسم اور ایک ہوتا ہے دل، یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے جسم، ایک ہوتا ہے دل۔ اور دشمن جو ہوتا ہے وہ جسم پہ حملہ کرتا ہے، دشمن جو کچھ کرتا ہے جسم پہ کرتا ہے، تیر برسائے گا جسم پہ، پتھر برسائے گا جسم پہ، دھول اڑائے گا جسم پہ، کچرا اڑائے گا جسم پہ، لیکن جو محبت کرتے ہیں ان کی ہر ادا کا اثر دل پہ پڑتا ہے۔ یاد رکھنا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت تکلیف پہنچاتی ہے۔ جے پور کے غیور مسلمانوں، اے میری قوم کے جوانوں، ہمیں تم پہ فخر ہے کہ تم حسینی ہو، لیکن ایک بات کہتا ہوں، جب تم محبت کرتے ہو امام حسین سے تو بتاؤ، امام حسین سے پوچھو، امام مدینے میں تو آپ کے بڑے جلوے تھے، مدینے والے لوگ آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے، مدینے والے آپ کو اپنے جمگٹے میں رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، میں نے کبھی امام حسین سے ملاقات نہیں کی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں مدینے جاؤں تو میں پہچانوں گا کیسے کہ حسین کون ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں جب مدینے جاؤ تو جو سب سے خوبصورت انسان نظر آئے، پہلی نشانی سب سے خوبصورت وہی حسین ہوں گے۔ نمبر 2، اہل مدینہ سب سے زیادہ جس کا ادب کرتے ہوں گے وہ حسین ہوں گے، ان کے ارد گرد غلاموں کا جمگٹا لگا ہوگا وہ حسین ہوں گے، وہ سر جھکا کر مسجد میں ہوں گے وہ حسین ہوں گے۔ آپ بتائیں کہ یہ نشانی حضرت امیر بتا رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، غور فرمائیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے محبت کی ہے، آخر پوچھو، اتنی عزت تھی مدینہ منورہ میں کہ لوگ پیدل نہیں چلنے دیتے تھے، اتنا احترام تھا مدینہ منورہ میں کہ بچوں کو بھی پیدل نہیں چلنے دیتے تھے۔ جب غازی عباس اور شہزادہ علی اکبر دونوں مل کر مدینے کے بازار میں آتے تھے تو بھیڑ لگ جاتی تھی نبی کے شہزادوں کو دیکھنے کے لیے، یہ محبتوں کا ماحول تھا۔ لیکن مدینہ طیبہ کی راحتیں چھوڑ کر کربلا کے ریگزاروں پر کیوں آئے؟ پوچھئے، امام سے پوچھئے۔ اور میری گفتگو یہ میرا درد دل ہے، سنیو، کیوں آئے؟ شہزادہ علی اکبر ہم شبیہ پیمبر خاک و خون میں تڑپتا دیکھا نا، آپ کو پتا ہے حسین ابن نمیر، سوات سے حسین ابن نمیر وہ بندہ قاتل ہے حضرت سیدنا شہزادہ امام علی اکبر کا۔ جب حسین ابن نمیر نے شہزادہ علی اکبر کے سینے میں جو ہے وہ نیزہ کھوسا اور نیزہ ڈالا، شہزادہ علی اکبر زمین پر آئے۔ جب زمین پر آئے تو اس نے لات مار کر کے نیزے کا حصہ توڑ دیا اور توڑ کر کے کہا، حسین بہت بہادر بنتا ہے، اب بیٹے کے سینے سے جو ہے یہ نیزہ نکال کے بتا، تب تیری بہادری سمجھ میں آئے گی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کیفیت ایک باپ کے دل پر، ایک کیفیت، تم بھی بیٹوں کے باپ ہو، تم بھی بچوں کے باپ ہو، اور اللہ نے ہمیں بھی پنجتن کے غلام اور کنیزیں عطا کی ہے۔ بچے اگر تیز رفتاری کے ساتھ بائک بھگا کر نکل جائیں تو ہمارا دل دھک دھک کرتا ہے۔ بچوں کی بیماری کا ذکر سنے، گھر سے فون آ جائے بچے کو بخار ہے، تقریر میں دل نہیں لگتا، سفر میں دل نہیں لگتا، بیٹی بیمار ہے دل نہیں لگتا۔ اس 56 سال کے امام حسین نے اپنے بیٹے کے سینے سے کس طریقے سے نیزہ نکالا ہوگا، اور 19 سال کے بھتیجے قاسم کی لاش اٹھا کر کیسے لائے ہوں گے، اور 6 مہینے کا ننھا سا بچہ جب گود میں آخری ہچکی لے کر کے شہید ہوا ہوگا، اس وقت امام عالی مقام کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ لیکن کربلا ہوا کیوں؟ کربلا ہونے کی وجہ کیا تھی؟ دین پہ وقت آیا تھا، یزید کلمہ پڑھ کے نماز کا نظام ختم کرنا چاہتا تھا، یزید کلمہ پڑھ کے نشے کو پرموٹ کرنا چاہتا تھا، یزید کلمہ پڑھ کے پردے کا نظام ختم کرنا چاہتا تھا، یزید کلمہ پڑھ کے سوتیلی ماؤں کو
पाप की नज़र से देखने को हलाल कर देना चाहता। ख्वाजा हसन निज़ामी ने यहाँ तक लिखा है कि उसने अपनी सौतेली माँ पर पाप की नज़र डाली। आगे का पूरा किस्सा आप उधर जा कर के पढ़े, मैं उससे ज़्यादा नहीं कह सकता। और शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा कि वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को गालियाँ देता था। उम्मुल मोमिनीन जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था, वो उम्मुल मोमिनीन जो ऐसी तैयबा और ताहिरा है कि जिसकी अजमत में अल्लाह ने सूरह नूर की 18 आयतों को नाजिल फरमाया, वो उम्मुल मोमिनीन को वो गालियाँ देता था। जो गाली दिया था वो गाली मैं नकल नहीं करता। मेरी अजीब माँ, अजमत वाली माँ, मुफ्ती चार मिल्लत, मेरे रसूल की आंखों की ठंडक, महबूबा महबूब रब्बुल आलमीन, मैं क्या अर्ज़ करूँ, इतना गंदा और नापाक था। इसका मतलब यह कुल मिलाकर जो आज सब कुछ हमारे माशरे में, मुसलमानों के माशरे में जो कुछ नंगा नाच हो रहा है, यही यजीद का ख्वाब था। यजीद वही माशरा बनाना चाहता था जो आज हमारे माशरे में है। कलमा तो हो, पर्दा न हो, कलमा तो हो, नमाज न हो, कलमा तो हो, तिलावत कुरान न हो, कलमा तो हो, नशा हो, कलमा तो हो, पाप हो, कलमा तो हो, ज़िना हो, कलमा तो हो, लड़कों के साथ बदकारियाँ हो, बदफेलियाँ हो। अल्लाह अकबर, ये सब यजीद के देखे हुए ख्वाब थे। इमाम हुसैन उसके खिलाफ खड़े हुए और खड़े होकर कहा, तेरे हर ख्वाब को चकनाचूर कर दूंगा, मैं अपना घर छोड़ूंगा लेकिन शरीयत बचाऊंगा। अली अकबर खाको खून में तड़पते रहेंगे, ये मंजर देख लूंगा लेकिन निज़ाम नमाज को तड़पता हुआ नहीं देखूंगा। कासिम को खाको खून में तड़पते हुए देख लूंगा लेकिन पर्दे के निज़ाम को मैं कभी तार तार होने नहीं दूंगा। मेरे घर की बेटियों की चादरें छीनी जाएगी, मैं उसको, अल्लाह अकबर, उस सदमे को सह लूंगा लेकिन क़यामत तक की बेटियों को पर्दे का निज़ाम देना चाहूँगा। अब आपसे पूछता हूँ, इस जंग में हम किसके साथ खड़े हैं? इस जंग में किसके साथ खड़े हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे कहने पर तुम बारिश होने के बाद भी मैदान छोड़ के नहीं गए। अल्लाह अकबर, मैंने तुम्हें जज्बात में ला करके कहा ना हुसैनी हो, तो बोलो मेरे कहने पर तुम रुके टिके, कोई नहीं गया क्या? सलातो खैरुम मिनन नौम सुनकर ऐसे ही जज्बात के साथ मस्जिद भी जाते हो? मस्जिद वीरान है और दुश्मन तो तीर चलाने के लिए होता है लेकिन दोस्त तो मरहम रखने के लिए होता है। हमारे अमाल इमाम हुसैन पर यजीदी तीर से कम नहीं है, बल्कि यजीदी तीर इमाम हुसैन के दिल को छलनी कर रहे थे, इमाम हुसैन के जिस्म को छलनी कर रहे थे यजीदी तीर। और हमारे गुनाह के अमाल इमाम हुसैन के दिल को छलनी कर रहे हैं। कब्र में जाने के बाद यजीद तो इमाम हुसैन को तकलीफ न पहुंचा सका, लेकिन कब्र अनवर में रहते हुए भी आप अपने इमाम को तकलीफ पहुंचा रहे हो। सोचो, जब तुम किसी लड़की के गले में हाथ डालकर जिना का प्लान बनाते हो तो उस वक्त इमाम हुसैन और उनके नाना के दिल पे क्या गुजरती होगी? जिनका मर गया वो मातमी लोग हैं, हमारे हुसैन तो जिंदा है। हमारे अकीदे में इमाम हुसैन जिंदा है। लोग हमें गाली दे, हमारे पास सबूत मौजूद है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं। बल्कि एक मकाम पर फरमाया कि उनको मुर्दा गुमान भी मत करो, उनको मुर्दा गुमान भी मत, मुर्दा कहना तो दूर की बात, मुर्दा तुम सोच भी नहीं सकते, वो जिंदा हैं। और एक बात बताऊं, इमाम हुसैन यकीनन जिंदा हैं। वो हमें अल्लाह की अता से देखते हैं, वो हमें सुनते हैं। हाँ, अगर किसी को यकीन नहीं आता तो मैं कुरान पेश कर दूं उसके सामने। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक चूंटी 3 मील के फासले से देख सकती है और उनको सुन सकती है, वो अल्लाह जो चूंटी को सुनने और देखने की इतनी ताकत दे, तो वो जो नबी का बेटा है अल्लाह ने उसको कितनी ताकत दी होगी, अल्लाह ने उनको कितनी क़ुव्वत दी होगी। लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ दर्द दिल के तौर पर, मेरे भाइयों बताओ, क्या आज मुसलमान के 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियाँ ज़िना और बदकारी की तरफ नहीं जा रहे हैं? क्या तुमने ये नहीं सुना रसूलुल्लाह की ज़बानी
کہ جو زنا کرتا ہے اس کے سینے سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے کپڑے اتارنے والے کے کپڑے نکل جاتے ہیں اور چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ آج لڑکیوں کو پاپ کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے اپنے بزرگوں کا قول نہیں سنا؟ جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ آج ہماری 90% آبادی بے نمازی ہے۔ جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کے بھاگ کر آ جاتے ہیں، 5 وقت نہیں پڑھتے۔ حسینی ہے، امام حسین نے تو کربلا میں آخری سجدہ کیا۔ امام حسین نے، میں تو حیران ہوں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی اور جو ہے وہ شیعہ، سنی، وہابی، جس نے بھی امام حسین کی زندگی لکھی سب نے یہی لکھا کہ امام حسین میدان کربلا میں حالت سجدہ میں شہید ہوئے۔ امام نے سر سجدے میں رکھا، نماز میں تھے، اور نماز میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حسین وہ بہادر تھے کہ اس بہادر کو نماز کے علاوہ شہید کیا نہیں جا سکتا تھا۔ کربلا ختم ہونا تھا نا، تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا تھا۔ توجہ، اس لیے کہ حسین تو شہید ہونے کے لیے پیدا ہوئے تھے، شہادت کے لیے پیدا ہوئے تھے مولا حسین، کیونکہ جس دن ولادت ہوئی اسی دن نبی نے شہادت بیان کر دی تھی۔ تو حسین پاک تو شہید ہونے کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے۔ اب اگر لڑتے رہتے تو شہید نہ ہوتے، شہید ہونے کے لیے سرنڈر کرنا تھا۔ اگر یزیدیوں کے سامنے سرنڈر ہو جاتے تو مقصد ختم ہو جاتا، تو پھر شہید بھی ہونا ہے، سرنڈر بھی ہونا ہے، تو یزیدیوں کے سامنے نہیں، وحدہ لا شریک کے سامنے سر رکھ کر کے امام نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور بتا دیا کہ میری اور میرے لوگوں کی پہچان نہ ڈھول ہے، نہ تاشا ہے، نہ ناچ ہے، نہ گانا ہے، نہ ماتم ہے، نہ بال نوچنا ہے، نہ چہرے پہ تماچے مارنا ہے۔ ہماری نشانی سجدہ ہے۔ جو سجدہ کرے گا وہ میرا ہے، جو سجدہ نہیں کرے گا وہ میرا نہیں ہے۔ اب بتاؤ آپ کس کے ساتھ ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میں تو حیران ہوں میری قوم کب سمجھے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو صدقہ اور زکوٰۃ بھی مت دیا کرو۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا مت کرو، کیونکہ اس پہ آسمان سے لعنت اترتی ہے۔ اور سابقہ کتب میں لکھا ہے کہ بے نمازی جب رستہ چلتا ہے تو کیڑے مکوڑے اللہ سے کہتے اللہ ہمیں حکم دے اس بے نمازی غدار کو ہم ختم کر دیں۔ زمین کہتی ہے مجھے حکم دے کہ میں اپنے اندر اس کو دھسا لوں۔ اللہ فرماتا ہے اگر مجھے اپنی رحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں اس پہ بھی لعنت کرتا، اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا۔ یہ ہے بے نمازی۔ بے نمازی کو کہاں امان ملے گی؟ آج مسلمان کہتے ہیں پریشان ہے، بیٹی کو رشتے نہیں آتے، روزی کا مسئلہ، سب کہتے ہیں اب مسئلہ کیسے حل کرنا چاہتے ہو؟ تعویذ دو، دعا کرو۔ علماء موجود ہیں، میں تمہیں نا امید کرنے نہیں آیا۔ آپ نماز چھوڑ کر کسی سے بھی دعا کرائیے، آپ کو کسی کی دعا کی برکت نہیں ملے گی۔ علماء موجود ہے کیونکہ حدیث ہے، صحیح 6 کی حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ صالحین کی دعا سے اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے۔ نماز چھوڑنے والے کو صالحین کی دعا میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ پھر آپ کیا کہتے ہو؟ پیر صاحب کی دعا میں اثر نہیں ہے۔ او اس کی دعا میں اثر ہے، تو اس کا اہل نہیں ہے۔ ماں کی دعا میں اثر نہیں ہے، ماں کی دعا میں اثر ہے، تو اس کا اہل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے گا اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم کر دے گا۔ پہلی بات تو تمہیں اور مجھے کسی کی دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھ لو نا تو آپ کو اور مجھے کسی کی دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی اتنی دعا کر چکے ہمارے لیے، اب ہمیں کس کی دعا کی ضرورت ہے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے امت کے لیے دعا کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ حج میں پہنچے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے کرتے تقاضۂ بشریت جب غالب آیا تو ہاتھ تھک گئے، تو پھر آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا، مگر امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ ہمارے نبی غلاف کعبہ پکڑ کر سجدوں میں کعبۃ اللہ کے اندر جا کر معراج پہ جا کر اللہ سے ہمارے لیے بہت مانگا ہے، سب کچھ مانگ لیا ہے، بس اس دعا کی برکت پانا چاہتے ہو تو نماز کی طرف آؤ، اور اگر نماز کی طرف نہیں آؤ گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا سنو، آقا فرماتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کا میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، اس کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میں اس بات پر آتا ہوں تو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اگر مجھے یہ پتا چل جاتا، جے پور کے لوگ یا سنی لوگ یا مسلمان مجھ سے کہتے کہ امین القادری تو ہم ایک ایک کے
کے پیر کو پکڑ کر بول کہ ہم نمازی بن جائیں تو ہم نمازی بن جائیں گے، تو میں ایک ایک کے پیر پکڑ کے کہہ لیتا کہ نمازی بن جاؤ۔ وجہ بتاؤں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے، ہم نے جو روایتیں پڑھی ہے، بزرگوں سے سنی ہے، اس میں یہ آیا ہے کہ مولا علی نے فتویٰ دیا بے نمازی کافر، فاروق اعظم کا فتویٰ ہے بے نمازی کافر، عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ ہے بے نمازی کافر۔ اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے 100 زائد سے زیادہ صحابہ کا تذکرہ لکھا کہ 100 سے زائد صحابہ نے فتویٰ دیا کہ بے نمازی کافر، لیکن چونکہ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے اس میں تعویل کرتے ہیں، ہم ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے۔ لیکن علماء سے پوچھو، اللہ کے رسول فرماتے، آپ کہتے ہیں نا ہم سنی ہیں، ہم حسینی، ہم جنت میں جائیں گے۔ میں نے کہا کیسے جاؤ گے نماز چھوڑ کر؟ کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے وہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ بے نمازی جہنم میں جائے گا تو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ نے جس کو جنتی کہا وہ جنت میں جائے گا، جس کو جہنمی کہا وہ جہنم میں جائے گا۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ بے نمازی جہنم میں جائے گا، تو اب آپ بتائیں آپ کس منہ سے بے فکر ہو، کس سوچ میں پڑے ہو؟ ایک مرتبہ جہنم کے دروازے پہ نام لکھ جائے تو آقا فرماتے وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک دن میں جس کا نام 5 وقت جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ذرا غور کریں اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ رحم کر لو اپنے آپ پر، رحم کر لو۔ اور جہاں تک قادری اور چشتیت کا معاملہ ہے، یہ بات تو سنی کا بچہ جانتا ہے کہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ الا لا دینا لا صلاۃ لہ او کما قال الاسلام، کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں ہے۔ یہاں ایک شخص آیا آقا سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ دین بتاتے ہیں، میں دین قبول کر لوں گا لیکن یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں۔ آقا نے کہا چلے گا، یہ نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا، چلے گا۔ کہا میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا۔ فرمایا چلا جا، جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ نماز دین کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے والد امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شافعی بعض شوافع علماء کا یہ فتویٰ ہے بے نمازی مر جائے نا تو اس کی قبر مت بناؤ بلکہ مٹی برابر کر دو۔ اللہ کے رسول نے ایک مقام پہ فرمایا بے نمازی مشرکوں کی طرح ہے۔ اور اب سنیے ذرا، بات آئی، یہ بات بہت بیان ہوئی ہے، شاید آج آپ کے دل پہ اثر ہو جائے، اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے۔ آقا فرماتے ہیں بے نمازی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا، اور ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ ابی ابن خلف کیا ہے؟ وہ دنیا کا وہ بدترین انسان ہے۔ حضور نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی بندے کو قتل کیا ہے جس کا نام ابی ابن خلف ہے، سرکار علیہ السلام کے ہاتھ سے جو قتل ہوا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں جو نبی کو قتل کرے اس سے بدترین کوئی نہیں، اور نبی جس کو قتل کرے اس سے بدترین۔ سوچو تو صحیح، جس کو رحمت للعالمین قتل کرے وہ کتنا گندا اور بدترین انسان ہوگا۔ او مسلمانوں تم کہاں ہو؟ میرے بھائیوں رحم کرو، تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے لیے۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، صرف 10 منٹ کا 10 منٹ کا ٹائم کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ بتاؤ 10 منٹ میں کیا جاتا ہے؟ 10 منٹ میں تو پان بھی نہیں کھا پاتے، 10 منٹ میں تو کھانا بھی نہیں کھا پاتے۔ اللہ اکبر، ابی ابن خلف جس کو نبی نے قتل کیا ہے اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، بے نمازیوں اس کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ۔ اور میں نہیں کہہ رہا بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا اللہ تم پہ ہم پہ رحم کرے، ہماری نسلوں پہ رحم کرے۔ میرے بھائیوں جو فرعون کے ساتھ اٹھے گا وہ کہاں جائے گا؟ جو بتاؤ حامان کے ساتھ اٹھے گا کہاں جائے گا؟ جو ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھے گا کہاں جائے گا؟ مجھے تو صدمہ اس بات کا ہے کہ جلسہ کرنے والے جلسے کی مصروفیت میں نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طریقے سے عاشورہ میں ہم محرم کی مصروفیتوں میں شربت بانٹتے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں رسول اللہ نے جنگوں میں نمازیں پڑھی ہے، جنگوں میں۔ اور یاد رکھنا، کہتے ہو نا مسئلے حل نہیں ہوتے، ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، اگر تم واقعی مسلمان ہو، قرآن کو مان کے، حدیث کو مان کے، نبی کے فرمان کو مان کے مسلمان ہو، تو رسول اللہ
فرماتے ہیں، بلکہ قرآن کی آیت ہے، آیت نہیں پڑھتا کیونکہ یہ آیت سجدہ ہیں، اس کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور حدیث میں آیا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندے اور خدا کے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے اور حجابات ہوتے ہیں وہ سب حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ آپ کچھ بھی ہیں، ان پڑھ ہو، گوار ہو، پٹھان ہو، شیخ ہو، سید ہو، کچھ بھی ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، لیکن اللہ سے ملنے کا کتنا آسان رستہ ہے، کتنا آسان۔ اللہ اکبر، دیکھیے ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ میرے نوجوان، اللہ انہیں لمبی عمر دے، آپ کو بھی ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ سیدوں سے ملو، ہے نا، یہی نا مسافہ، ہمارے قریب بیٹھنا، علماء سے ملو، علماء کے قریب ہو جاؤ۔ تم سیدوں کے قریب آنا چاہتے ہو، علماء کے قریب آنا چاہتے ہو، پیروں کے قریب آنا، ہر بندہ چاہتا ہے پیروں سے میری اتنی اچھی پٹنے لگے کہ میں ان کے قریب ہو جاؤں۔ تو آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ علماء کو، سادات کو، بزرگوں کو، سیاسی لیڈروں کو ان کے قریب ہونے کے لیے تحفے دیتے ہو، چاپلوسیاں کرتے ہو، کیا کیا نہیں کرتے میرے بھائی، جو بھی کرتے ہو نیت تم جانو، تمہارا کام سب کے قریب ہونا چاہتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں، رب سے بڑا بھی کوئی ہے تمہارے عقیدے میں؟ رب سے بڑا بھی کوئی ہے تمہارے عقیدے میں؟ ایک بات بتاؤں، مجھے معاف کرنا، اگر تم پیروں کے قریب ہو جاؤ گے، علماء کے قریب ہو جاؤ گے، سیدوں کے قریب ہو جاؤ گے، لیڈروں کے قریب ہو جاؤ گے، گارنٹی نہیں ہے کہ وہ تمہارے کام بھی آ سکے۔ امین القادری تو مالیگاؤں میں پڑا ہوگا، تم پر مصیبت آئے گی، اس کو خبر بھی ہوگی کیا؟ سید محمد قادری تو اپنی مصروفیت میں ہوں گے، تمہارے جنازے میں بھی آ سکیں گے کہ نہیں آ سکیں گے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں سچی کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، مر کے اٹھنا ہے، سچا دین تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لیکن وہ اللہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ۔ اور ایک بات بتاؤں، اگر خبر بھی ہو جائے تو کیا ہم مدد کر سکیں؟ یہ ضروری ہے، مدد کرنے کی طاقت بھی تو چاہیے۔ اتنے ہزاروں لوگ، بلکہ لاکھوں لوگ، اللہ کا شکر کرتا ہوں، لاکھوں لوگ، بلکہ مبالغہ نہیں ہو تو اللہ کا شکر ہے، کروڑوں لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دن میں بائک پہ جا رہا تھا پروگرام میں، اور میری بائک کسی سے ٹکرا گئی ہائی وے پہ، تو میں گرا، میرا ہاتھ ٹوٹا، ابھی بھی نشان ہے، ہاتھ ٹوٹا، میرے دانت کے کنارے ٹوٹے، داڑھ کے کنارے ٹوٹے، سر میں چوٹ آئی۔ لاکھوں لوگ محبت کرنے والے تھے، لیکن اس وقت، اس روڈ پر گرتے وقت مجھے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ وہاں مجمع نہیں تھا، اور مجمع ہوتا بھی تو ان کو کسی کو خبر بھی تو نہیں تھی، رات کا اندھیرا تھا، 10 بجے تک کا پرمیشن تھا، اور میں جا رہا تھا بائک پر۔ میرا ایک عزیز، بہت عزیز بندہ، عبدالرشید ہمارا ساتھی، وہ گاڑی چلا رہا تھا، وہاں سے فون آتا تھا، سید صاحب پرمیشن بہت کم ٹائم بچا ہے، آپ لیٹ نکلے ہو، جلدی آؤ۔ تو میں اس کی پیٹھ پہ مار کے کہتا تھا بھگا گاڑی بھگا، یہ ہوتا تھا، اور وہ بھگاتا تھا، آخرکار ٹکرائے، ہم دونوں گرے۔ جب میں گرا تو میں نے پکارا اپنے آقا کو، اغثنی یا رسول، یا غوث، یا رسول اللہ، اور اتنی دیر میں جو ہے وہ اٹھا میرا عزیز، اور اٹھنے کے بعد اس نے مجھے فوراً، میں اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس نے اٹھایا، اور اس نے اٹھا کر مجھے بائک پہ ڈالا، اور پھر بڑا حادثہ ہو گیا تھا۔ جیسے وہ مجھے اٹھا کر کے بائک پہ ڈالا، دھنا دھن 2-3 ٹرکیں وہاں سے گزری، یعنی اگر وہ تاخیر کرتا تو شاید چہلم بھی ہو گیا ہوتا، 10واں 20واں سب کچھ ہو گیا ہوتا، اور نسیم مرثیہ ہو گئے ہوتے۔ لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، کس نے بچایا؟ اللہ نے۔ کس نے بچایا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے کرم نے۔ اتنے لوگ ہو کے کوئی کام آیا؟ نہ میری ماں، نہ میرا باپ، نہ میرا بھائی۔ اور روحانیت کی بات نہیں کرتا، ظاہری اسباب کی بات کر رہا ہوں، جس پیر کا مرید تھا وہ پیر بھی وہاں نہ آ سکے، ہے نا؟ جن سادات سے تعلقات تھے وہ بھی نہ آ سکے۔ بچایا کس نے؟ اللہ نے، صرف اللہ نے، جو شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ کس نے بچایا؟ رسول اللہ نے، جو جانوں سے زیادہ قریب ہے، انہی کے صدقے میں بچے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، سب کے قریب رہنا چاہتے ہو، لیکن جتنا قریب اللہ کے ہونے میں فائدہ ہے، اتنا کسی کے قریب ہونے میں فائدہ نہیں ہے، اور تم سب کے قریب ہونے کے لیے پاپڑ بیلتے ہو۔
بلکہ ہم لوگوں سے بھی قریب ہونے میں نیت یہ ہونا چاہیے کہ ان سے قریب ہوں گے تو اللہ سے قریب ہوں گے، یہ نیت ہونی چاہیے بس یہ۔ اور آپ کو بتاؤں ہمارا مذہب دقیانوسی نہیں ہے، فرسودہ نہیں ہے، پرانا نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کی شان یہ ہے، میرے نبی نے اللہ سے قریب ہونے کا کتنا آسان رستہ بتایا۔ آپ کو کوئی سفر نہیں کرنا، راجستھان کا نہ گجرات کا نہ یو پی کا نہیں، جہاں ہو وہیں خلوص کے ساتھ نماز کی نیت کرو، اپنی پیشانی زمین پہ رکھو، چھوٹا بچہ ہے تو، بڑا ہے تو، عالم ہے تو، ان پڑھ ہے تو، غریب ہے تو، جہاں تو نے پیشانی زمین پہ رکھی سارے پردے اٹھا دیے گئے، تو اور تیرے اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ اتنا قریب ہو گیا اللہ سے، اور پھر اتنا قریب ہو گیا اللہ کہتا ہے مانگ، جو مانگے گا تجھے دوں گا، میری عزت کی قسم۔ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، سب سے مانگنے والے بھکاری بننے والوں، کبھی رب سے مانگ کر تو دیکھو، گڑ گڑا کے۔ ارے اپنے اللہ سے باتیں کرنا سیکھو۔ سب کے پاس گڑ گڑانے والوں، رب کے پاس گڑ گڑا کے دیکھو نا، وہ سنتا ہے۔ یقین اپنے اندر پیدا کرو۔ آپ سب سے باتیں کرنے کے لیے اتنی چپلوسیاں کرتے ہو، رب سے بھی باتیں کرو نا۔ رب سے باتیں کرنے کا مطلب کیا؟ سر سجدے میں رکھ، سبحان ربی الاعلیٰ بول، اپنے دل کی فریاد کر۔ تیرا رب تجھ سے باتیں کر رہا ہے، تو اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے میں تیری سنوں گا، پوری کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، میں اس سے مانگ، میں عطا کروں گا۔ فرمایا اے محبوب، لوگ میرے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے، تو بتاؤ وہ قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور کتنے قریب ہے؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اب بتاؤ، سب پردے اٹھ گئے، بس اپنی آنکھیں اندھی ہے گناہ کی وجہ سے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، دنیا میں اس کو نہیں دیکھ سکتے ماتھے کی آنکھوں سے، آخرت میں اس کا دیدار ہوگا۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی، ذرا بتا، جس سجدے سے اللہ ملتا ہے، بس جملے پہ غور کرنا، جس سجدے سے اللہ ملتا ہے، کیا روزی نہیں ملے گی؟ رزاق مل گیا تو رزق نہیں ملے گا؟ جس سجدے کی برکت سے جنت ملتی ہے، بیٹی کو رشتہ نہیں ملے گا؟ آؤ نا نماز کی طرف آؤ، چھوڑ دو نشے کو، کوئی لذت نہیں ہے نشے میں، نشے کے کڑوے گھونٹ چھوڑ دو۔ اپنی جان سے محبت ہے نا، مٹھائی چھوڑ دیتے ہو شوگر کی وجہ سے، اگر آل رسول سے محبت ہے ان کی خوشی کے لیے نشہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو۔ اللہ اپنے محبوب کی خوشی کے لیے قبلہ بدل دیتا ہے، ہم اپنے محبوب کی خوشی کے لیے اپنی زندگی بدل دیں، آج سے نئی زندگی کا آغاز کریں۔ آپ نماز پڑھ کے دیکھو ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ فرماتا ہے مراد کو پا گئے وہ لوگ، کامیاب ہو گئے جنہوں نے من پاک کیا، نمازی بن گئے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مراد کو پہنچے جو اپنی نمازوں میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ آؤ نمازی بنے، کیونکہ اصل حسینیت سجدہ ہے، اصل حسینیت شریعت پہ چلنا ہے۔ کیا میں آج ان حسینیوں سے اللہ کو گواہ بنا کے وعدہ لے سکتا ہوں؟ جو بارش میں بھی حسین کے نام پر میدان چھوڑ کے نہیں جاتے، تو آج وہ انشاءاللہ شریعت کا میدان چھوڑ کر بھی نہیں بھاگیں گے۔ آج امام حسین کے نام پہ کتنے لوگ ہیں، کوئی پریشر نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو مولا حسین کی محبت میں آج سے نمازی بننا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اٹھا کے رکھے، ذرا کربلا والے کو دیکھ لینے دیں، اور سبحان اللہ، اٹھا کے رکھے، اٹھائی کے رکھے، کتنے لوگ ہیں۔ دوسرا وعدہ، اس سے بڑا اور بڑا وعدہ نہیں ہوگا، اٹھا کے رکھے۔ ارے غازی کے چاہنے والوں، انہوں نے تو بازو کٹا دیے امام کے لیے، آپ اتنی دیر ہاتھ بھی اٹھانا برداشت نہیں کر سکتے؟ کتنے لوگ ہیں جو نشے کے خاتمے کے لیے آج سے کوشش کریں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اس محفل کو قبول فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ ابی ابن خلف کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں نہیں اٹھنا ہے، ہمیں اٹھنا ہے تو امام حسین اور ان کے نانا کے ساتھ اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے ہم نماز کی پابندی کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے۔ ایک اعلان کر دوں اس خوشی کے ماحول میں، ہیں کر دوں؟ ابھی محرم میں آئے انشاءاللہ، ہر سال جو جے پور کی سرزمین پہ سالانہ اجتماع ہوتا ہے وہ اکتوبر کی 12 تاریخ کو انشاءاللہ کربلا میدان میں ہوگا انشاءاللہ۔
کربلائی لوگوں کو سب کو کربلا میں آنا ہے انشاءاللہ، آئیں گے نا انشاءاللہ؟ اور ابھی سے اس کی دعوت عام کیجئے، اس کی تشہیر کیجئے، خوب تشہیر کیجئے۔ میدان کربلا کم پڑ جانا چاہیے حسینیوں کی بیٹھک سے، ابھی سے یہ مشن پہ چلیں۔ سید کا ساتھ دو، ہمارے بھائی سے، ہمارے بھائی شکیل اور یہ علماء کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دو، سپورٹ کرو۔ سنی دعوت اسلامی جو علماء کی سرپرستی میں کام کری، ان کا تعاون کرو، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت و ما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔